صلى الله عليه وسلم. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری نعمت وہ جو انعمت میں نے انعام کی تھی علیکم تم پر. کتنی نعمتیں جو ہے یہاں پر بنی اسرائیل کی بات ہم کتنے آیتوں سے کرتے آئے ہیں. اب کتنے پڑھے ہم نعمتیں. تورات ملی، من سلوا اترا، فرعون سے جو ہے نجات ملی، فرعون کو جو ہے غرق کر دیا گیا، بادلوں کا سایہ ہوا، پتھر سے جو ہے چشمے پھوٹے، بے انتہا انبیاء کرام آئے. اللہ تعالیٰ یاد کرنے کو کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل یاد کرو تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا. وَأَنِّي، اور بے شک میں نے فضلتکم، فضیلت دی میں نے تم کو. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا انبیاء کرام بھیجے، بنی اسرائیل کو فضیلت دی علی العالمین، جہاں والوں کے اوپر. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل تم کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا گیا تو تم بنی اسماعیل سے کیوں حسد رکھتے ہو؟ یہ غلط ہے. وہ بھی اسی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. ان سے حسد مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، قرآن کا آنا حق ہے، سچ ہے، جو تمہاری کتابوں میں بھی بتایا گیا ہے، تمہارے نبیوں نے بھی بتایا ہے. تو تم یہ کام مت کرو. واتقوا، اور تقوی کرو یعنی ڈرو. یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کیا ہوگا؟ نہیں کام آئے گا کچھ بھی.
یعنی کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتا ہے, کوئی فرینڈ ہیلپ نہیں کر سکتا ہے, کسی کا انفلوئنس کام نہیں آ سکتا ہے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ لے دے کر بھی کوئی معاملہ سیٹل نہیں ہو سکتا ہے قیامت کے دن. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ, اور نہ کوئی نفع دے گی اس کو کوئی سفارش, کوئی ریکمنڈیشن بھی اس دن کام نہیں آئے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور نہ وہ مدد دی جائے, کوئی ہیلپ نہیں کر سکے گا اس دن, کوئی ہیلپ نہیں کر سکے گا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل ڈرو اس دن سے, یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت ساری چیزوں سے نوازا, اب تم یہ کام مت کرو, شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ. یہ آگے کی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ کی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی ربہ, اس کے رب نے بکلمات, ساتھ چند کلمات کی, یعنی کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے, کچھ باتیں ابراہیم علیہ السلام کو جب کہی اللہ تعالیٰ نے تو فَأَتَمَّهُنَّ, تو اس نے پورا کر دیا, ان کے تمام کر دیا, کمپلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام جو ہے الخلیل, جو لوگوں میں ایمان لائے گئے. ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام کو الخلیل کہا جاتا ہے, جو لوگوں کے امام بنائے گئے. ابراہیم علیہ السلام کو یہود بھی امام مانتے, یعنی یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے, عیسائی بھی مانتے, کفار مکہ بھی مانتے, کیونکہ ان کے پاس تو خانہ کعبہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. یہ مقام, یہ رتبہ, یہ آنر ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ملا؟ جو سب کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہے, یعنی یہود بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ, عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں, کفار مکہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے دیکھو وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو تم امام مانتے ہو ان کا طریقہ کیا ہے. یہاں پر ان آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 ٹائمز آیا ہے, اور یہاں پر جو ہے فرسٹ ٹائم آیا ہے. اور عراق میں کے ار شہر میں ان کی پیدائش ہوئی. مصر, شام, فلسطین, مکہ کئی سال تک وہ گھومے اور تبلیغ کی. ان کے 2 بیٹے تھے جیسے ہم پہلے بھی لیے, ٹھیک ہے, اسحاق علیہ السلام جو شام اور فلسطین میں تھے, جن سے بنی اسرائیل, جن کی اولادوں میں سے بنی اسرائیل آئی. دوسرے بیٹے مکہ میں اسماعیل علیہ السلام, جن کی اولادوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے ایک ایڈیشنل لیکچر رکھا ہے اس ویک کے لیے, جو میں آپ کو اس کی ریکارڈنگ پرووائڈ کروں گی. سیرت النبی کے لیکچرز سے وہ ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ابراہیم علیہ السلام کی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو لینی ہے. وہ ایڈیشنل لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ گروپس میں پوسٹ کروں گی, یوٹیوب پر بھی جو ہے پلے لسٹ میں اپلوڈ کر دوں گی, فیس بک پیج پر بھی وہ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کر دوں گی. اس ویک وہ لیکچر بھی آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی ڈیٹیلز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کا جو پورا ساری چیزیں تھے وہ ہے, اور ایک اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ خانہ کعبہ کا جو کنسٹرکشن تھا اس کی ڈیٹیلز بھی میں نے جو ہے ایک جگہ ایک لیکچر میں کی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے اس ویک کا جو ہے ایڈیشنل لیکچر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بہت سارے سخت آزمائشوں سے گزرے. ٹھیک ہے, جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی, اس کے رب نے 7 چند کلمات کی فَأَتَمَّهُنَّ, تو اس نے پورا کر دیا ان کو. تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کچھ سخت آزمائشوں کے ساتھ جو ہے گزرے. وہ کیا تھا, اب آپ دیکھیے, جیسے نمرود جو ہے, جیسے فرعون ایجپٹ کا بادشاہ ہے, تو نمرود جو ہے عراق کا اور وہاں کا جو ہے بادشاہ تھا. تو اس نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحثیں کی. ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر جو ہے بہت نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی بحث ہوئی. آگے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن میں آئے گا, یہاں پر میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں لے رہی ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے والد خود بھی بت پرست تھے, وہ بت پرستی کرتے, بتوں کو بناتے. اب آپ سوچئے, جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے اور آپ کے والد خود جو ہے بت بنانے والے ہیں, بت پرستی کرتے ہیں, تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی کیا حالت ہوگی. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم ہوا.
اور اب آپ دیکھیے آگ میں جلانے کا حکم ہوا، اور اس سے بھی بڑی آزمائش یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ایک اللہ کی طرف کی عبادت کی طرف بلاتے تو ان کے والد خود لکڑیاں ڈھو کر ان کو جو ہے جلانے کے لیے سپورٹ کرتے، تو کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ پھر ان کو وطن سے نکال دیا گیا، پھر ان کو کافی ٹائم تک اولاد نہیں ہوئی، پھر جب اولاد ہوئی تو چہیتی اولاد کو اور اپنی بیوی کو مکہ کے صحرا اور ڈیزرٹ میں چھوڑنے کا حکم ہوا، جہاں کھانا نہیں پینا نہیں کچھ بھی نہیں۔ پھر وہی اولاد جب جوان ہوئی اس کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، اور کسی بھی حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی کوئی کوشچن نہیں کیا، کیوں نہیں پوچھا، ایسا کیوں نہیں پوچھا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ بہت سارے کیسے جب بھی اللہ کا جو بھی حکم تھا کبھی کوشچن نہیں کیا، بس اس کے اوپر عمل کیا۔ جیسے سنن الفطر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی آتا ہے نا، سرکمسیشن ہے، پوشیدہ بالوں کو نکالنا ہے، مونچھوں کو ٹرم کرنا ہے، ناخن کاٹنا ہے، انڈارمز کے بالوں کو پلک کرنا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو احکامات دیے گئے تھے انہوں نے پورے کیے، کبھی کوئی بات پر بھی کوشچن نہیں کیا، کبھی کوئی بات پر کیوں نہیں پوچھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قال، فرمایا، انی جاعلک، بے شک میں بنانے والا ہوں تجھ کو، للناسی، لوگوں کے لیے، امام۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے اوپر کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یس کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے لیے امام بنایا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام یہود کے بھی امام ہیں، عیسائی کے بھی امام ہیں، مشرکین کے بھی امام ہیں۔ قال، کہا اس نے ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوری کیا کیا؟ انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال، فرمایا، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کون ہے یہاں پر دیکھیے، جب انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، کیونکہ امامت وراثت میں نہیں ملتی۔ یہاں پر امامت کی بات چل رہی ہے نا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ امامت وراثت میں نہیں ملتی۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے لیکن ظلم کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اس کو امامت نہیں ہے۔ ایک تو یہود، نصارہ، کفار مکہ، تینوں کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم بیٹر ہیں، ہم امام ہیں، یا ہم چوزن ہیں، ہم سلیکٹڈ ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ تینوں تو کہتے ہی کہتے، لیکن ہم نہیں کہتے کہ ہم بیٹر ہیں، ایون ہم بھی کہتے ہیں اگر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو لیکن پھر بھی ظلم کرو گے، کفر کرو گے، شرک کرو گے تو تمہیں کوئی بھلائی نہیں ملنے والی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اولاد میں سے جو کفر اور شرک کرے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، تو سوچئے ہم کو نسل یا کسی کی جو ہے اولاد ہونا یہ کیسے کام آ سکتا ہے؟ ہم کیسے خوش فہمیوں میں ہیں کہ ہم فلاں کی اولاد ہے، فلاں سیکٹ کو بلونگ کرتے ہیں، اس میں سے ہے تو ہم جنتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کلیئرلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خاندان والوں اور بیٹی سے یہی کہا، میرے مال میں سے جو چاہے مانگ لو لیکن میں کام آنے والا نہیں۔ یہاں بھی جب ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا گیا انہوں نے بھی یہی کیا، میری اولادوں میں سے بھی اللہ امام بنانا، تو اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں جو ظلم کرے گا یعنی کفر کرے گا، انکار کرے گا، اس کو کوئی امامت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں سے بے انتہا انبیاء بھیجے اور کتابیں بھی، جیسے سورہ عنکبوت میں آتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے نبوت اور کتابیں دی۔
لیکن جو ظلم کریں گے ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا اور جب بنایا ہم نے البیت اس گھر کو، کون سے گھر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے۔ مَثَابَةً لِلنَّاسِ لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے، لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے کیا مطلب ہے؟ عمرہ، حج، طواف، عبادت یہاں پر خانہ کعبہ کے پاس کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بار جانے کے بعد دل نہیں بھرتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کوئی ایک ڈیسٹینیشن پر آپ جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، ایک بار جانے کے بعد دل ہوتا ہے کہ نہیں وہ تو بس چلے گئے، اب نیکسٹ ٹائم وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر۔ لیکن کیا مکہ کے لیے اور خانہ کعبے کے لیے ایسا دل کرتا ہے؟ ایک بار جب انسان جاتا ہے تو دل کرتا ہے پھر آؤں پھر آؤں پھر آؤں، بار بار آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو، اس گھر کو لوٹنے کی جگہ بنائی لوگوں کے لیے، وہ امنا اور امن کی جگہ۔ خانہ کعبہ بہت امن کی جگہ ہے، اس ٹائم سے لے کر آج تک آپ دیکھیں، اور وہ وقت تو عربوں میں خوب لڑائی ہوتی، خون خرابہ ہوتا، لوٹ مار ہوتا، لیکن خانہ کعبہ میں پھر بھی نہیں کرتے وہ لوگ، نہ لوٹ مار کرتے، نہ لڑائی جھگڑا کرتے، نہ خون خرابہ کرتے۔ بہت امن والی جگہ اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی۔ وَاتَّخِذُوا اور بنا لو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو کیا کرو، نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم مصلی۔ تو طواف کے 7 چکر کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز، جسے واجب الطواف کہتے ہیں، وہ پڑھنا سنت ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف نہیں دینا ہے، جگہ نہیں ہے اور وہاں پر ہی نماز پڑھنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، طواف رک جاتا ہے، تو علماء نے مسجد حرام میں کہیں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان اس پتھر پر آج بھی کلیئرلی ویزیبل ہے۔ پہلے یہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کی دیوار کے بالکل قریب تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جو ہے اس کو دور ہٹایا گیا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو پھر صحابہ کرام میں کسی نے بھی جو ہے ان کا پتھر کو دور کرنے کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کیا اور کوئی سوال نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ جو ہے آپ لوگ گئے ہوں گے اور دیکھے بھی ہوں گے یہ چیز کو، لیکن اگر نہیں دیکھے ابھی تک تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چیز آپ کو نصیب کرے اور حج اور عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بلائے۔ تو یہ مقام ابراہیم دیکھیے وہاں پر خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہے، تو ابھی تو اس کو جو ہے اس طرح گولڈن کیس میں رکھا گیا۔ آپ سیکنڈ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسٹینس کتنا ہے، کہاں سے دور ہے، اور تھرڈ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان جو ہے اب بھی آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے کافی ڈیٹیل جو ہے جو میں ایڈیشنل لیکچر ہے اس کے اندر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اور کافی ڈیٹیل آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ تو اب یہاں پر طواف کے 7 چکر کے بعد جو ہے نماز پڑھنا سنت ہے، اور اس کا حکم جو ہے دیا گیا، وَعَهِدْنَا اور عہد دیا ہم نے إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ طرف ابراہیم علیہ السلام کے، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل علیہ السلام کے، کہ یہ کہ طَهِّرَا تم دونوں پاک کرو، یعنی اب ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے دونوں سے کہا گیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کو پاک کرو۔ کس سے پاک کرو؟ شرک سے پاک کرو، گندگی سے پاک کرو، گناہ سے پاک کرو، بیتیا میرے گھر کو، خانہ کعبہ کو۔ تو خانہ کعبہ کو جو ہے پاک کرنے کا حکم دیا گیا، ایک تو گندگی سے، ظاہری گندگی سے، ناپاکی سے، اس کے علاوہ شرک اور گناہ جیسی گندگی سے بھی خانہ کعبہ کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف کیا ہے؟ 7 چکر جو خانہ کعبہ کے لگائے جاتے ہیں وہ طواف ہے، اور طواف ایک مخصوص عبادت ہے، کہیں اور طواف نہیں ہو سکتا ہے سوائے خانہ کعبہ کے۔ والعاکفین اور اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف عبادت کی غرض سے مسجد میں اپنے آپ کو روکنے کو کہتے ہیں، اور اعتکاف بھی صرف مساجد میں ہو سکتا ہے، جیسے طواف صرف خانہ کعبہ کا ہو سکتا ہے، کہیں اور کا طواف نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح اعتکاف صرف مساجد میں ہو سکتا ہے، مساجد کے علاوہ پر کہیں اور اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے، گھر میں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مساجد کون سی جگہ ہے؟ جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتائی
کہ کوئی جگہ جہاں پر 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام ہو وہ مسجد ہے. آپ کوئی گھر کے ایریا میں یا کارنر میں جہاں پر جو ہے نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ مسجد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو مساجد اور پھر وہ بالکل اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے. جیسے مالز میں کوئی پریئر ایریا ہوتا ہے یا آفس میں کوئی پریئر ایریا ہوتا ہے تو پھر وہ مسجد نہیں ہوتی ہے. یا گھر میں آپ کوئی جو ہے جگہ پریئر کے لیے بنا لے, ایئرپورٹ میں ہو تو وہ بھی جو ہے مسجد نہیں ہوتی, وہاں پر بھی اعتکاف نہیں ہوتا ہے. بلکہ مساجد جو ہے خاص اسی جگہ کے لیے, کیونکہ مالز ایئرپورٹ وغیرہ میں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی اور وہ اس کے لیے وقت بھی نہیں ہوتی جگہ. لیکن مسجد جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے, وہ لینڈ ہوتی ہے یا وہ پلیس ہوتی ہے جہاں پر 5 وقت کی نماز ایکسکلوسیولی جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے وہ گھر بنایا جاتا ہے. 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے وہاں پر, تو وہی جگہ مسجد ہوتی ہے. اور صرف مساجد میں ہی جو ہے اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اور رکوع سجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے, یعنی عبادت کرنے والوں کے لیے کیا کرو, اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اللہ کے گھر کو پاک کرو. وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ابراہیم علیہ السلام نے. اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب, رب اجعل هذا بلدا آمنا, اے میرے رب دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سے کیا بنا دے اس شہر کو, کس شہر کو؟ مکہ کو, امن والا. تو اب آپ دیکھیے وہ جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑے تھے تو وہ کیا تھا؟ بالکل ڈیزرٹ تھا. اب کا شہر آج مکہ بن گیا اور سبحان اللہ آپ دیکھیے مکہ کتنا امن والا شہر بن گیا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ اور رزق دے کے رہنے والوں کو مِنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں میں سے. آج آپ مکہ میں دیکھیے ہر طرح کا پھل ہے یا نہیں ہے, ہر طرح کا پھل جو ہے وہاں پر پایا جاتا ہے. دنیا کی ہر جگہ سے جو ہے وہاں پر کھانے پینے کا سامان جو ہے آتا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو, اس شہر کو, اور اب آپ دیکھیے اس زمانے میں تو الحمدللہ کیونکہ مینز آف ٹرانسپورٹ جو ہے اتنے ایڈوانسڈ ہو گئے کہ ہر طرح کا پھل وہاں پر, ہر طرح کا سامان جو ہے مکہ میں آتا ہے. لیکن اس زمانے میں بھی کیونکہ خانہ کعبہ وہاں تھا تو خانہ کعبہ کو وزٹ کرنے کے لیے ڈفرنٹ پلیسز سے لوگ آتے, تو آتے آتے جو ہے ٹریڈ کا اور کھانے پینے کا اور سارا سامان وہاں پر لاتے. تو اس وقت میں بھی یہاں پر حالانکہ بالکل ڈیزرٹ ہے, صحرا ہے, لیکن پھر بھی کوئی چیز کی کمی نہیں ہوتی ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے. پھر اب کیونکہ پچھلی دعا میں جب ابراہیم علیہ السلام نے امامت کی دعا کی اپنے اولادوں کے لیے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں کہہ دیا کہ جو ایمان نہیں لے کر آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے. آپ کا سوال ہے کہ کوئی کفر کرنے والے کو امامت نہیں ملے گی, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے, اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, بنی اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے, رائٹ. تو بنی اسرائیل کو پہلے امامت دی گئی, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کیا, کفر کیا. اب ان سے امامت لے کر بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے. تو اگر تم جو ہے کیا کرو گے, اس طرح کفر کرو گے, انکار کرو گے, تو تمہاری امامت اب جا رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے. اس کے بعد اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس بنی اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب وہاں پر پچھلی آیت میں جو ہے یہ کہا گیا کہ پچھلی دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی, تو وہاں پر جو ہے فوری اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ ظلم کرنے والوں کو جو ہے اللہ کا عہد نہیں ملے گا. تو ابراہیم علیہ السلام اب دیکھیے یہاں پہ احتیاط کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ کیا اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنانا, اس کے رہنے والوں کو رزق دینا, لیکن من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اب خود کو جو ہے محتاط کر لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اسپیسیفائی کر دیا کہ ظلم کرنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں قال,
فرمایا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا فأمتعہ، تو میں فائدہ دوں گا اس کو قلیلا، تھوڑا سا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے جو فائدے ہیں، دنیا کا جو رزق ہے، وہ کفر کرنے والے کو بھی ملے گا، اور یہ جو فائدہ ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ ثم اضطرہ، پھر میں مجبور کروں گا اس کو، کیونکہ دنیا میں جو مزے اٹھائے گا لیکن چل وہ کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مجبور کریں گے الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف۔ آخرت میں سزا ملے گی، لیکن دنیا کے فائدے کافر مومن سب کو جو ہے ملیں گے۔ وبئس المصیر، اور بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ، یعنی جہنم سب سے ورسٹ پلیس ہے جہاں پر انسان پہنچ سکتا ہے۔ اور رزق کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ صرف ایمان والے کو ملے گا یا کافروں کو نہیں ملے گا یا ظالموں کو نہیں ملے گا، دنیا کے فائدے سب کو ملیں گے، لیکن آخرت کے فائدے صرف ایمان والوں کو ملیں گے، اور کفر کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اور یہ ورسٹ پلیس ہے جہاں پر انسان پہنچ سکتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے، یعنی ریز کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد، بنیادیں، من البیت، گھر کے، کس کے؟ خانہ کعبہ کے، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے کرتے دونوں دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول فرما ہم سے۔ یہ دونوں دیکھیے کتنا بیوٹیفل، کتنا بہترین، کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رب قبول فرمائیے ہم سے جو یہ کام کر رہے ہیں ہم۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز ایکسپٹ دس، اور ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہے۔ یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اہل ایمان کے دل ہمیشہ ہمبل ہوتے ہیں، اہل ایمان کے دل ہمیشہ فیئرفل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دعا کریں ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اور بنا ہم کو فرما بردار تیرے لیے۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ اسلام، مسلم کا مطلب ہوتا ہے ون ہو سبمٹس، جو فرما بردار ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کر دے، وہ مسلم ہے۔ تو ہم دونوں کو آپ کا فرما بردار بنائیے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور آگے اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے، اور دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے امتم مسلمۃ لک، ایک امت فرما بردار آپ کے لیے یہ کریے۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے ہم کو بتائے جا رہے ہیں یہاں پر کہ ان کے طریقوں کو فالو کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہونے سے پہلے ہم کو یہ وارن کیا گیا کہ یہود اور عیسائی کو امیٹیٹ مت کرو، ان کو کاپی مت کرو۔ پھر آگے بتایا گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، ان کو فالو کرو، ان کے طریقوں کو دیکھو۔ ہر بات پر یس کہا انہوں نے، کوئی سوال نہیں کیا۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ ان کو کام دیے، وہ کرتے ہوئے بھی ہمبل ہے، غرور نہیں، تکبر نہیں، پھر بھی ہمبل، پھر بھی فیئرفل کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لیں بس۔ تو یہ ہمبلنس رکھنا ہے۔ پھر دعا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، تو یہی دعا ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہیے۔ اب آپ سوچئے کہ میری اولاد کے لیے میں کیا دعا کرتی ہوں؟ کبھی ان کی ہدایت کے لیے دعا کی، کبھی یہ دعا کیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، یہ دعا کرنا ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور یہ قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر چینجز آئے
اور ہمارے اندر جو ہے یہ تبدیلی لانا ہے. اولاد کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے دنیا چاہے ان کو ملے یا نہ ملے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن اولاد کے لیے دعا کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ دعا کرنا ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے، اور سب سے پہلے یہ دعا کرنا ہے کہ وہ بردار بن جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہم کو ہماری عبادت کے طریقے سکھائیے. یہ کہا مکہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا. تب وہ بالکل بنجر وادی تھی. ان کی اولادوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے اور ان کی پیدائش بھی مکہ میں ہی ہوئی. سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت، سب سے پہلا گھر وضع للناس، جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، وہ کون سا ہے؟ الذی ببکۃ مبارک، وہ مکہ میں ہے جو بابرکت ہے. تو سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا وہ مکہ میں خانہ کعبہ جو بنایا، جو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کر دیواریں بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے یہ مکہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن یہ ایگزیکٹلی کب بنا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اس میں بہت ڈفرینس آف اوپینین ہے. ایک اوپینین یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، ایک اوپینین یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا، ایک اوپینین یہ ہے کہ زمین بننے سے بھی پہلے جو ہے خانہ کعبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنا. اللہ عالم. یہ بھی مانا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی جو ہے خانہ کعبہ کا حج کیا. اس کے بارے میں بدایہ و نہایہ میں بھی ایک نریشن ملتی ہے کہ سب انبیاء نے خانہ کعبہ کا حج کیا. آدم علیہ السلام نے بھی کیا، نوح علیہ السلام نے بھی کیا، پھر طوفان نوح میں گر گیا تو ہود اور صالح علیہ السلام نے جو ہے نہیں کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کو ریس کیا تو پھر سب انبیاء کرام نے جو ہے اس کا حج کیا. اللہ عالم. لیکن یہ ضرور ہے کہ سب سے پہلی مسجد یا سب سے پہلی عبادت گاہ جو بنائی گئی جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں کے لیے دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کہا. پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کہا جو یروشلم میں ہے. پھر پوچھا کتنے وقفے کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سال کے بعد. ابراہیم علیہ السلام کے اس کنسٹرکشن کے بعد، اب سب سے پہلا کنسٹرکشن کب ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ بڑا کلیئر ہے کہ سب سے پہلی عبادت کی جگہ خانہ کعبہ ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اس کنسٹرکشن کے بعد خانہ کعبہ کئی دفعہ ریبلڈ ہوا. عمالقہ کی قوم نے بنایا، بنو جرہم نے بنایا، قصی بن کلاب نے بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر قریش نے بھی جو ہے بنایا، اور حجر اسود لگانے کا شرف اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے میں آپ کو کہا ہے کہ ایڈیشنل جو لیکچر ہے اس میں جو ہے ساری چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ لیکچر آپ کو اس ویک سننا ہے. ٹھیک ہے. ایک صحیح حدیث ہے، صحیح ہے ان کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ تو ہو گیا خانہ کعبہ کا پورا جو ہے پچھلے کنسٹرکشن ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک اور حدیث یہ آتی ہے یخرب الکعبۃ بالسویقتین من الحبشۃ، ایک چھوٹے پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا. یعنی قیامت سے پہلے ایک چھوٹے پنڈلیوں والا حبشی کیا کرے گا؟ خانہ کعبہ کو گرا دے گا. ایک اور جگہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک متکبر شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یا قیامت کے قریب ایسا جو ہے خانہ کعبہ کے ساتھ ہونے والا ہے. یہ حدیث سے یہ ثابت ہے. تو اب یہاں پر خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن کی بات ہوئی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ان لوگوں نے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے، کہ ہمیں اور ہماری اولادوں میں سے ایک فرما بردار امت بنائیے آپ کے لیے، اور ہم کو ہماری عبادت کی جو ہے کیا کریے کے طریقے بتائیے. ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے کیا طریقہ تھا یہ ہم کو یہاں پر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے دعا کی، اور اس کے علاوہ پر عبادت کے طریقے جو ہے بتانے کے لیے کہا. ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے یہاں پہ اولاد کے لیے دعا کی. یہ دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے.
اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے کیا اور کیسے دعا کرنا ہے یہ بھی ہم کو سکھایا. جیسے سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں جو ہے کیا بتایا, متقی اور مومن بندوں کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں اور مومن ہوتے ہیں تو والذین یقولون, وہ لوگ کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو جو لوگ متقی اور مومن ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ بنا ہمارے ازواج کو, یا پھر ہمارے جو بھی میاں ہے تو بیوی ہے تو شوہر, تو ہماری اسپاؤس کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور متقیوں کا امام بنا. یہ دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اولادوں کے لیے کیا دعا کرنا ہے یہ بھی سکھایا ہے. اور وہ لوگ جو دعا مانگتے ہیں کہ یعنی اس آیت نے بتایا کہ اے ہمارے رب ہمارے ازواج کو اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور متقیوں کا امام بنا. تو متقی انسان یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد بھی امام بنے, ان کی اولاد بھی ہدایت پر آئے, تقوی اور توحید پر قائم رہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ بیسٹ دعا ہے جو ہم اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں. اور ہمارے مرنے کے بعد نہ ہمیں اپنا مال کام آنے والا ہے, نہ ہماری ڈگریز کام آنے والی ہے, لیکن صرف وہی کام آئے گا جو ہم اپنے ساتھ اپنے اعمال لے کر جائیں گے. اور اس کے علاوہ پر 3 اور چیزیں کام آئے گی, صدقہ جاریہ, نفع والا علم جو ہم دوسروں کو سکھائے, اس کے علاوہ پہ نیک اولاد جو ہمارے لیے دعا کرے. تو اس لیے کیا کرنا ہے, ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا ہے. اب نیکسٹ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ ارینا مناسکنا, اور دکھائیے ہم کو ہماری عبادت کا طریقہ. جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ہم کو ہماری عبادت کا طریقہ دکھائے, تو جبرائیل علیہ السلام آئے, آپ کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں لے گئے اور کہا اس کی بنیاد کو اٹھاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو اٹھایا اور عمارت کو مکمل طور پر بنا دیا. پھر جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو صفا لے کر گئے اور کہا یہ شاعر اللہ میں سے ہے, یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. پھر آپ کو مروہ پر لے گئے اور کہا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. پھر آپ کو مینا لے گئے. جب گھاٹی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ابلیس درخت کے پاس کھڑا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر کہو اور اسے کنکری مارو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا اور کنکری ماری. ابلیس یہاں سے چلا گیا اور جمرہ وسطیٰ بیچ والا جو ہے وہاں پر جو ہے وہ چلا گیا. تو پھر وہاں کھڑا ہوا. جب جبرائیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر کہو اور اسے کنکری مارو. تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور کنکری ماری. پھر ابلیس جمرہ قصوہ کی طرف چلا گیا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر کہو اور کنکری مارو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا اور کنکری ماری. تو ابلیس چلا گیا. ایکچولی ابلیس چاہتا یہ تھا کہ حج میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کروا دے, لیکن یہ ممکن نہ ہوا. اور جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو مشعر حرام لے گئے اور کہنے لگے یہ مشعر حرام ہے. اس کے بعد آپ کو عرفات لے گئے. تو یہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 بار یہ کہا کیا آپ نے ان تمام اشیاء کو پہچان لیا جو میں نے آپ کو دکھلائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں انہیں پہچان لیا. یعنی ان شارٹ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ, مینا, عرفات, مزدلفہ سب چیز دکھا دی اور ان کو حج سکھا دیا اور ان کو حج بتا دیا کہ دیکھو اس طرح یہاں پر حج کیا جاتا ہے, اور سب سکھا دیا اور بتا دیا اور کہہ دیا کہ کیا آپ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کنفرم کیا ہاں میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے, سب کچھ پہچان لیا ہے. تو اس طرح جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ابراہیم علیہ السلام کو حج جو ہے سکھایا گیا آفٹر کنسٹرکشن آف خانہ کعبہ. اور وہاں پر ابلیس آیا اور وہ چاہتا تھا کہ کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ایکسٹرا کچھ چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو گمراہ کرے. لیکن جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے کنکری مار کر شیطان کو بھگانا جو ہے بتایا. تو اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے ابلیس کو کنکری ماری اور پھر جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا اور الحمدللہ وہ اپنی چال میں ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر حج کا طریقہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیا کہا
کہ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا کام کیا ان لوگوں نے، خانہ کعبہ کا کنسٹرکشن کیا، حج کا طریقہ سیکھا، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ 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 توبہ۔ یہ ہمبلنس ہونا چاہیے ایک ایمان والے میں۔ ہمیں کر کے جو ہے یعنی کوئی عبادت کے بعد وہ غرور نہیں آنا چاہیے یا ہم اتنے نیک ہیں اتنے متقی ہو گئے، یہ ہونا نہیں چاہیے، بلکہ اس میں بھی ہم سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو سکتی ہے، کہیں کمی ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کو قبول کر لے اور ہماری توبہ کو ایکسپٹ کر لے۔ پھر آگے ان دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور بھیجیے، فیہم، ان میں، کن میں؟ اولادوں میں ان کے، رسولاً، ایک رسول کو، منہم، انہی میں سے، یعنی اب اپنی اولاد کے لیے ان لوگوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں میں سے رسول بھیجیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کے 2500 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں پر۔ کتنے سال کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی دیکھیے، اور ہم کو کیا چاہیے؟ انسٹنٹ دعا قبول ہونی ہے ہم کو۔ ہم یہاں دعا کیے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں قبول ہو جائے۔ 2500 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا، اور ایک وہ لوگ دعا کر رہے ہیں، ان میں سے ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو، جو پڑھتا ہو، علیہم، ان پر، آیاتی کا، تیری آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور ان کے اوپر اللہ کی کون سی آیات نازل ہوئی؟ قرآن نازل ہوئی۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ تعلیم دیتا ہے ان کو، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات سکھاتا ہے۔ الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت۔ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کا مطلب ہے وزڈم، دانائی۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیشن لینا۔ تو سب سے وزڈم والی بات کتاب تو ہو گئی قرآن، اور سب سے وزڈم والی بات کون سی ہوگی؟ سنت ہوگی۔ تو کتاب اور سنت پر پریکٹیکلی عمل کرنے والا جو ہے وہ رسول بھیجنے کی دعا یہاں پر کر رہے ہیں یہ لوگ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرتا ہے ان کا۔ تزکیہ یعنی پاک کرنا۔ اب دیکھیے جو معاشرے میں آلریڈی برائیاں ہیں ان کو ہٹانا، اور پھر ان کو ہٹا کر، ان کو مٹا کر، جیسے کفر ہے، شرک ہے، آپ کے زمانے کے ٹائم پر کیا جو ہے طریقہ تھا، مکہ کیسا تھا، تو اس کے سب برائیوں کو ہٹا کر پاک کیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تعلیم دی ان کو، یہ چیزیں سکھانے والا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی جو زبردست ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ زبردست ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور الحکیم، حکمت والے ہیں، یعنی آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ حکمت کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی، أدنو إليه ساجدا بجبيني، اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك موتى